جس کا انتظار کرے اسے امام کہتے ہیں، اور امام جس کا انتظار کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ علی نے انتظار کیا، اور یہ علی وہ ہے کہ جب تک علی خیبر میں نہیں گئے نبی انتظار میں رہے۔ قبلہ جس کا انتظار نبی کرے وہ علی ہے، جس کا انتظار خود علی کرے وہ عباس۔ اور میں ایک لفظ کہوں کہ اللہ کی اس کائنات واحد امیر ہے حسین، کہ جس کا جھولا جھلانے کے لیے عرش سے جبرائیل نازل ہوتا تھا، حسین آرام کرتا تھا، جبرائیل جھولا جھلاتا تھا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ حسین جب دنیا میں آئے ہیں نا قبلہ، پھر کیا تھا؟ حسین آرام کرتے تھے، جبرائیل جھولا جھلاتے تھے۔ حسین آرام کرتے تھے، جبرائیل جھولا جھلاتے تھے۔ لیکن جب عباس دنیا میں آئے پھر عباس آرام کرتا تو خود حسین جھولا۔ دیکھیں، اگر آپ خاموش یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ باب الحوائج کا ذکر ہے، جلالیوں والا ہے میرا مولا عباس۔ باب الحوائج کہتے ہی اسی کو ہے کہ جس کے دروازے پہ حاجتیں پوری ہوئی۔ میں چلو ایک واقعہ دہرا لیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے ملاقات با امام زمان، آقا حسن ابتہی کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس میں جو تمام واقعات درج ہیں کہ جن جن مومنین کی، علماء کرام کی، امام زمان علیہ السلام کو، امام علیہ السلام کی جن جن مومنین کو زیارت اور جس سبب سے ہوئی ہے وہ سب واقعات اسی کتاب میں درج ہیں۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین قافلہ لے کر جا رہے ہیں حج، تو اس میں 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھی جناب امام زمان صاحب کہ مولا زیارت کرائیں اور کچھ احکام، کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں فرمائیں۔ میں اپنے قافلے کو لے کے جا رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے ابھی دعا کر رہا تھا، یہ کمرہ روشن دیکھا تو میرے 12ویں امام کمرے میں موجود تھے۔ قدموں میں گر گیا، مولا میرا سلام قبول کیجئے، مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ واضح و نصیحت کیجئے، کچھ احکام بتائیے اپنی طرف سے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جو احکام شریعت میں ہیں وہ پورے کرنا، اور اپنی طرف سے امام نے یہ فرمایا کہ وہاں جب جانا مقام مینا پہ، وہاں پہ جا کے مجلس کرانا، اور اس ذاکر سے واعظ سے یہ فرمائش ہے کہ وہ فضائل اور مسائل میرے چچا عباس کے جائیں، اور جب وہ ذاکر کو واعظ عباس کے فضائل اور مسائل پڑھے گا تو اس مجلس میں میں موجود ہوں۔ یعنی امام نے تو یہ بتا دیا کہ جس مجلس میں ہمارے چچا عباس کے فضائل بیان کیے جائیں وہاں پہ میں آتا ہوں۔ اب میرا ایمان یقین ہے کہ ہمارے 12ویں حجت، ہمارے 12ویں امام یہیں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے، تو ہماری وہ معرفت والی نگاہ نہیں ہے کہ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں امام، اور ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہمارے چچا کے فضائل میں خوش ہوتا ہے، اور کون ہے کہ جو ہمارے چچا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور منہ بگاڑ کے بیٹھا ہے۔ اور یہ وقت کی حجت ہے میرے امام۔ تو وہ عالم دین لکھتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا، میں نے وہاں جا کے مجلس کرائی۔ امام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میرے چچا عباس کے فضائل و مسائل بیان کیے جائیں گے میں ہر ایک کو دیکھتا ہوں، پھر ہر ایک کو دیکھتا ہوں، اس کی دل میں جو حسرت ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جس کی جو مشکل ہوتی وہی میں قبول کر کے آتا ہوں۔ تو میرے امام تو اس عالم نے کہا کہ میں نے جا کے وہاں مجلس کرائی،
مجلس کرائی اور میں نے کہا کہ ذاکر صاحب سے کہ آپ نے فضائل بھی مولا عباس کا پڑھنا ہے، مسائل بھی مولا عباس کا پڑھنا ہے۔ کتاب کا نام میں نے لے لیا ہے، مجھ پر یقین نہ ہو تو کتاب مگا قسمی واقعہ دیکھ لیجیے۔ کہتے میں نے ذاکر سے کہا کہ فضائل بھی عباس کے پڑھ، مسائل بھی عباس کے پڑھ، کہ مجھ سے میرے امام نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں عباس کا ذکر ہوتا ہے میں آتا ہوں، اور امام نے یہ بھی کہا کہ پھر جس بھی جو حاجت ہو مجھ کی حاجت نمائی کر کے آتا ہوں۔ کہتے میں نے یہ اعلان کیا کہ اس قافلے میں ایک ایسی عورت آئی جو ویل چیئر پہ بیٹھی، جس کا جسم لامفلوج تھا، شل تھا، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ کہتے کہ جب ذاکر فضائل پڑھ رہا تھا، وہ عالم دین فائز خطیب حضرت عباس کی فضیلت بیان کر رہا تھا، تو وہ عورت بڑی خوش ہو کے داد دے رہی تھی، واہ واہ کر رہی تھی۔ کہ پھر جب مسائل پڑھنے لگا عورت چیخے مار مار کے رونے لگی۔ پھر میں نے غور کیا اس عورت کو، عورت ایک خاص سامنے کی طرف دیکھتی تھی۔ کہتے میں نے جب دیکھا کہ عورت بار بار کسے دیکھ رہی ہے، روتی بھی جاتا ہے، دیکھتے خاص شخص کو ہے۔ کہتے جب میں نے نکاح کی تو میرے امام موجود تھے، جب میں نے نکاح کی تو میرے امام موجود تھے۔ امام نے اشارہ کو اس عورت سے، مومنہ جلدی کر کے ویل چیئر چھوڑ دے۔ اس عورت نے کہا مولا کہ آپ نہیں جانتے میں مفلوج ہوں، میرا جسم شل ہے، میں چل پھر نہیں سکتی۔ امام نے کہا میں حکم ہو، میں امام ہو تو حکم دیتا ہوں کہ کرسی چھوڑ دو۔ اتنا کہنا تھا اور وہ کرسی چھوڑ، جب مفلوج تھی کرسی چھوڑ کے